السلام علیکم میرے پیارے ویورز، امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اور آج کی میری سٹوری ہے عشق کی پٹی۔ اگر آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ کی محبت کا شکریہ۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب اور میری ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ آئیے چلتے ہیں سٹوری کی طرف۔ کھانا کھا کر جب دونوں باہر آئے، انہوں نے چچا اکرم اور ان کی گاڑی کو نہیں دیکھا۔ وہ تو اپنی دھن میں تھے۔ چچا نے کار میں ان کا تعاقب کیا۔ یہ قریبی پارک میں جا کر بیٹھ گئے اور باتوں میں مگن ہو گئے۔ چچا اکرم کو بہت غصہ آیا کہ ایک گھر میں اکٹھے رہ کر یہاں آ بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا گھر میں باتیں نہیں کر سکتے؟ ظاہر ہے معاملہ صاف نہیں تھا۔ یہ تو محسن کے خوف سے گھر میں زیادہ بات چیت سے گریز کرتے تھے اور باہر آزادی سے باتیں کر سکتے تھے۔ بہرحال گھر آئے تو چچا منتظر تھے۔ کیا تم لوگ کالج سے آ رہے ہو؟ جی ابو، عرفانہ نے فوراً جواب دیا۔ اس جھوٹ پر چچا کا رنگ بدل گیا، لیکن اسی وقت محسن بھی آ گیا تو وہ کچھ سوچ کر خاموش ہو گئے اور بات کو پردے میں رہنے دیا۔ بیٹے کے غصے سے واقف تھے اور مزاج سے بھی۔ سوچا ہوگا کہ بعد میں ان کو سمجھاؤں گا کہ تعلیم کی طرف ہی دھیان رکھو۔ بعد میں انہوں نے اکیلے میں سمجھایا بھی کہ ساجد، تم گاؤں سے پڑھنے آئے ہو، ایک لائق طالب علم ہو، لہٰذا اپنی تعلیم پر توجہ رکھو اور تعلیم کو ہی مقصد زندگی بناؤ۔ اگر کہیں سیر و تفریح کو جانا بھی ہو تو مجھ سے کہو، میں گاڑی اور ڈرائیور دے دیا کروں گا۔ رکشوں میں یا پیدل کہیں آنے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ عرفانہ کو بھی اکیلے میں بلا کر ضروری جو بات سمجھانی تھی کہی۔ دونوں نے وعدہ کر لیا کہ پڑھائی پر توجہ مرکوز رکھیں گے اور تعلیم ہی کو مقصد زندگی سمجھیں گے۔ لیکن یہ لفظی وعدہ تھا۔ یہ اسی طرح کالج جانے کا کہہ کر کلاس سے غیر حاضر ہو جاتے اور باہر ملتے۔ ان کا جذبہ محبت ایک ہی چھت تلے پروان چڑھتا رہا اور کسی کو پتہ نہ چلا سوائے میرے اور چچا جان کے، جنہوں نے راز کو فاش نہ کیا۔ چاہتے تھے گاؤں کے یہ بچے جب اتنی دور پڑھنے آئے ہیں تو پڑھ ہی جائیں گے، اگر ان کو واپس بھیجا تو ان کا مقصد زندگی ضائع ہو جائے گا۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ ساجد بھائی اور عرفانہ کس حد تک باہر ملتے ہیں، لیکن وہ دنیا و مافیا سے بے خبر ایک دوسرے کو چاہنے لگے۔ یہ بات تو مجھے شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ اس وجہ سے میں خطرے کی بو سونگ رہی تھی۔ میں اور محسن حالانکہ ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، لیکن ہم نے خود کو سنبھال لیا کیونکہ میری منگنی حفیظ سے ہو چکی تھی اور محسن جانتا تھا کہ اب میرا اس کے ساتھ رشتہ ہونا محال ہے، تو اس نے صبر سے کام لیا، کوئی ایسی بات منہ سے نہ نکالی جس سے میرا ذہن مزید منتشر ہو جاتا۔ البتہ وہ یہ ضرور کہتا تھا کہ زاہدہ، ایسا موقع بار بار نہیں ملتے جب کسی کو اپنی زندگی بنانے کا چانس قدرت اس طرح عطا کر دیتی ہے کہ جیسے تم کو ملا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے والد کا اعتماد قائم رکھو اور اپنی تعلیم مکمل کر کے بخیر و عافیت گھر جاؤ۔ مستقبل میں کیا ہوگا یہ بعد ہی میں دیکھا جائے گا۔ محسن کی ایسی باتوں سے میں دل ہی دل میں اس کے اچھے کردار کی متعارف ہو جاتی، کیونکہ وہ خود بھی وقت ضائع کرنے کی بجائے سنجیدگی سے تعلیم مکمل کر کے کچھ بننا چاہتا تھا، جیسا کہ اس کے دونوں بڑے بھائیوں نے اعلیٰ ملازمتیں حاصل کر کے اپنے کنبے کو سدھار لیا تھا۔ سالانہ امتحان نزدیک تھے۔ بڑی جان فشانی سے ہم پرچوں کی تیاری میں لگے تھے۔ امتحان ختم ہو گئے تو والد صاحب کا پیغام ملا کہ اب تیاری کرو اور گھر آ جاؤ۔ اس روز میں اور ساجد گھر جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ میرا بھائی نہانے کے لیے باتھ روم جانے لگا تو اس نے جیب سے بٹوا نکال کر میز کی دراز میں رکھ دیا۔ وہ ابھی باتھ روم میں ہی تھا کہ محسن اس کے کمرے میں گیا اور آواز دی، ساجد بھائی، موٹر سائیکل کی چابی کہاں ہے؟ میز کے اوپر ہی رکھی ہے، انہوں نے غسل خانے سے جواب دیا۔ بس 2 منٹ ٹھہرو، میں ابھی آ کر دیتا ہوں۔ محسن کو جانے کی جلدی تھی۔ چچا جان نے بابا جان کو مٹھائی بھجوانی تھی، لہٰذا وہ اسی سلسلے میں موٹر سائیکل پر بازار جا رہا تھا۔ اس نے ٹھیک سے سنا نہیں کہ ساجد نے کیا کہا ہے۔
وہ میز کی دراز کو کھول کر وہاں چابی تلاش کرنے لگا۔ ہمارے جانے کا وقت ہو رہا تھا۔ محسن نے سمجھا کہ شاید چابی بٹوے میں ہے۔ اس نے میرے بھائی کا بٹوا اٹھا لیا اور اس کو کھول کر دیکھا۔ اس میں چابی تو نہ ملی لیکن ایک تصویر مل گئی جو کہ عرفانہ نے ساجد کے ساتھ بنوائی تھی، اور ایک اس کا لاکٹ بھی تھا۔ بہن کی یہ تصویر دیکھ کر محسن کا دماغ گھوم گیا۔ اس نے یہ چیزیں بٹوے سے نکال کر جیب میں ڈال لی اور اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ اتنے میں نہا کر اور کپڑے بدل کر ساجد باہر آ گیا۔ اس سے کچھ خبر نہ تھی۔ وہ کنگھے سے اپنے بال سنوارنے لگا کہ محسن اس کے کمرے میں ہاتھ میں ریوالور لیا داخل ہوا اور بغیر کچھ کہے اس پر فائر کر دیے۔ اگر یہ سٹوری آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب اور میری ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ شکریہ۔